اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ دنیا میں ہمیں قبر کا عذاب دکھا بھی دیتا ہے. کس طرح؟ اکثر قبر ایسی ہوتی ہے جو بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کیا ہوتی ہے کھل جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی. وہ کیا ہوتا ہے جب وہ کھلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے اندر لاکھوں کے ہزاروں کے حساب سے سانپ پڑے ہوتے ہیں. اس قبر کے اندر ہزاروں کے حساب سے سانپ پڑے ہوتے ہیں, چھپکلیاں پڑی ہوتی ہیں, بچھو پڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ناک میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ناک سے باہر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ منہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ منہ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آنکھوں میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آنکھوں سے باہر, کبھی وہ کانوں میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کانوں سے باہر. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے خود دیکھی ہیں ویڈیوز. یہ نہ سمجھنا کہ سارا میں پورے جسم میں, یہ نہ کہنا کہ سارا میں ڈرانے کے لیے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جینوئن بات ہے. بیٹھو, بیچ میں کوئی نہ بولے. ٹھیک ہے, یہ بالکل 100% میں پروڈکٹ بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے برعکس آپ کہیں گے اب لوگ سر جو لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو اس کی بھی کیا اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں نشانیاں دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. شہید کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جنتی ہے اور زندہ ہے. قیامت تک وہ کیا رہے گا؟ زندہ ہے. وہ اصل میں زندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ رزق حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض مقامات کے اوپر وہ ہمیں چیزیں دکھا بھی دیتا ہے. کس طرح دکھاتا ہے؟ مثال کے طور پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بعض شہداء ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, قبروں میں ہم دفن کر دے کے چلے آتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, گھر کے نہیں آ جاتے. لیکن جب عمریں گزر جاتی ہیں, سالوں کو جاتی ہیں, جب نئی نسلیں آ جاتی ہیں, لیکن پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ ایک شہید کی قبر ہے. پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن بعض کسی وجوہات کی بنا پر جب اس کی قبر کھل جاتی ہے, قبر ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو, ایک بندے کو قبر کے اندر, ایک بندے بات مکمل کرنے دو, ایک بندے کو قبر کے اندر 40 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اب آپ لوگ بتائیں مجھے, جب ایک بندے کو قبر کے اندر 40 سال ہو گئے ہیں, 40 سال بعد اس کی قبر کھلے گی اور اس کا جسم پڑا ہوگا اندر؟ ہڈیاں بھی نہیں ہوتی. 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ بتا دوں, آگے آپ سائنس میں پڑھیں گے. تو بتاؤ 40 سال بعد جب قبر کھلے گی وہ بندہ اندر موجود ہوگا؟ میں نے خود موبائل پہ دیکھا ہے, اور بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ریئل میں دیکھا ہے کہ 40 سال بعد جب ایک شہید کی, جب ایک جنتی کی, جب ایک اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بندے کی جب قبر کھلتی ہے تو بندے کی لاش بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے ہم نے کل رکھی ہے. بالکل اس طرح لاش فریش پڑی ہوتی ہے جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے کل رکھی ہوتی ہے. بالکل صحیح سلامت نظر آ رہا ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ جس کی لاش ختم ہو جائے وہ دوزخی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ کو نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے اور کچھ کا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھ لیتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا گالی دینے سے. کس سے بات کر رہا تھا؟ گالی دینے سے بات کر رہا تھا. میں دور نکل گیا ہوں کہ جب آپ لوگ گالی دیتے ہیں کسی کو تو آپ کے 3 نقصان ہوتے ہیں. نمبر 1, آپ کی زبان گندی ہو جاتی ہے, آپ کی زبان پلیت ہو جاتی ہے. جب آپ کی زبان گندی ہو جائے گی, جب آپ کی زبان پلیت ہو جائے گی, تو ہمیشہ یاد رکھیں گندی زبان سے, پلیت زبان سے کبھی بھی خیر کا لفظ آپ جب آمین کہیں گے تو آپ کی آمین قبول نہیں ہوگی. اب دیکھو کتنی بڑی یہ سزا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا دعا قبول نہ ہو تو نہ ہو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ذہن میں آپ بچے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, خیر ہے, لیکن آپ کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ کو فرق کس طرح پڑتا ہے میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن اگر آپ کی زبان پلیت ہوگی گالی دینے کی وجہ سے, صبح سے لے کر شام تک آپ گالیاں دیں گے, آپ کے والدین کے لیے دعا جب قبول نہیں ہوگی تو آپ کا نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. میں گالی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں نہ بولو, سائلنس رہو, فضول بات کرتے ہو. نمبر 2 پہ کون سا پوائنٹ میں نے دیا ہے؟ نمبر 2 پہ میں نے کہا ہے کہ جب آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے, یعنی کہ ڈرٹی ہو جاتا ہے. جب ذہن گندا ہو جائے گا اور جب کسی کو آپ ملیں گے, جب کچھ سامنے والا آپ کو ملے گا, اگر وہ آپ کے سامنے کوئی اچھی بات بھی کرے گا تو آپ کیا اس کو سمجھیں گے؟ بری بات سمجھیں گے. آپ کیا کریں گے؟
اس کی اچھی بات کو بھی جان بوجھ کر برے پاسے بری سائڈ کی طرف لے جاؤ گے. لے جاؤ گے کہ نہیں لے جاؤ گے؟ لے جاؤ گے نا. سرائکی میں کیا آپ کہتے ہیں؟ گندے پاسے گین ویسو. اسی طرح ہوتا ہے نا. تیسرا پوائنٹ میں نے کیا دیا ہے؟ قبر کے حوالے سے. جب قبر میں جاؤ گے وہاں تو مزے ہیں. پھر یہاں سے بتایا میں نے آپ کو ساری تفصیل. جب آپ لوگ ایک گالی دے گے جب آپ لوگ کسی کو ایک گالی دو گے تو قبر میں کیا ہوگا؟ ایک بچھو ہو جائے گا. دو دو گے 2 بچھو. 3 دو گے 3 بچھو. بڑھتی جائے گی. قبر اصل میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. آپ بتاؤ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اس میں کوئی شک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ بتاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وہ کس طرح؟ جب ایک جنتی بندہ مرتا ہے تو وہ جو قبر ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا. جو قبر ہوتی ہے جب جہنمی بندہ مرتا ہے، جب گناہ گار بندہ مرتا ہے، جب نافرمان بندہ مرتا ہے، جب گالی دینے والا مرتا ہے، جب بے نمازی بے نمازی مرتا ہے، اس کے علاوہ جب ایک گندی باتیں کرنے والا مرتا ہے، جب اس کے علاوہ ایک بے حیائی کرنے والا مرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو جاتا ہے لیکن اصل میں وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جا رہا ہوتا ہے. اور جہنم کا ایک گڑھا بتاؤں کتنا گہرا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اگر وہاں اب چھت میں سے پتھر گرایا جائے تو کتنی دیر میں نیچے پہنچے گا؟ آدھے سے آدھے سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. آدھے سے آدھے سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جہنم کے ایک گڑھے میں سے جب ایک پتھر گرایا جائے گا وہ تو کم سے کم جہنم کی زمین پر پہنچنے سے پہلے 40 سال لگائے گا. پھر وہ جہاں کا جہنم کے گڑھے میں یعنی کہ وہ گر رہا ہوگا نا تو اس کو گرتے 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 40 سال گزر جائیں گے. کتنے سال گزر جائیں گے؟ 40. تو وہ جہنم کا گڑھا اتنا گہرا ہوگا. مجھے پتہ ہے. بیٹھو بیچ میں نام بولا کرے نا. بیٹھو. جی مجھے پتہ ہے. اچھا سنیں اس کے علاوہ میں ایک علیحدہ سے بات بتا دوں آپ کو کہ جو مومن انسان ہوتے ہیں مومن اور ایک نافرمان مومن ہوتا ہے. یعنی کہ جو ہم جیسے مسلمان ہوتے ہیں نا جو ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، حضور پاک کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے نا، ہم ایسی بات عمل نہیں کرتے بدقسمتی سے، تو ہم جیسے لوگ جو مریں گے نا تو وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات پر عمل کرے. جب مومن کی موت آتی ہے اور نافرمان کی موت آتی ہے، اب دونوں کی موت میں کیا ہے؟ زمین آسمان